صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام عطا فرمائے اور ان مقامات کو جب اللہ نے اور اللہ کے محبوب نے بیان کر دیا، رتبہ اور شان دے دی، تو اب کوئی بندہ گھٹا نہیں سکتا، کوئی بندہ کم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب نے ابو بکر صدیق کو رتبہ دیا، مقام دیا، ان کو شان اور عظمت دی، تو کوئی بندہ ابو بکر صدیق کی شان کو نہیں گھٹا سکتا۔ اسی طریقے سے فاروق اعظم کو اللہ نے مقام اور رتبہ دیا، اللہ کے محبوب نے ان کو شان اور عظمت عطا کی، کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ عثمان غنی کو اللہ نے شان اور رتبہ دیا، عظمت دی، کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ نے شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شان اور رتبہ اور مقام دیا، تو اب کوئی بندہ گھٹا نہیں سکتا۔ تو اسی طریقے سے عشرہ مبشرہ کو اللہ کے محبوب نے رتبہ دیا، کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کو اللہ نے رتبہ اور شان اور برکت عطا کی، ان سے پالیدگی کو دور کر دیا، تو کوئی اہل بیت کو خراب، ان کو ذلیل، ان کو پلید نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ان کو مقام دے دیا، جن کو اللہ نے شانیں، جن کو اللہ نے عظمتیں، جن کو اللہ نے رفتیں دے دی، دنیا کا کوئی انسان ان سے نہ وہ رتبہ چھین سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو دیا، اللہ کے محبوب نے شان دی۔ اس لیے اب دنیا والے بھونک تو سکتے ہیں، کسی پر باتیں تو کر سکتے ہیں، لیکن شانیں گھٹا نہیں سکتے۔ یہ حقیقت ہے، بندہ باتیں کر سکتے ہیں لیکن شان نہیں گھٹا سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کو رتبہ دے دیا، امیر معاویہ کے والد محترم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے رتبہ دے دیا کہ دیکھو جب ایک بندہ مسلمان نہیں تھا تو بہت سارے صحابہ مسلمان نہیں تھے، حضور کے مخالف تھے پہلے، لیکن جب اللہ نے ان کو اسلام دیا، ان کو رتبہ دیا، ان کو شان دی، پھر کیا ہوا؟ وہ صحابہ جو پہلے کافر تھے، حضور کی غلامی میں آنے کے بعد پھر حضور نے بھی ان کو شانیں دی، پھر حضور نے بھی ان کو رتبے دیے۔ اب اگر حضور کے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اس کی شان گھٹ گئی ہو، کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جب وہ مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد اس کے رتبے میں، اس کی شان میں کمی آ گئی، کیونکہ جب اللہ کے محبوب نے رتبہ دیا تو پکا رتبہ دیا۔ سب سے بڑا جو پکا رتبہ اللہ نے دیا ہے وہ قرآن پاک میں فرمایا کل وعد اللہ الحسنی۔ تو جب اللہ نے پکا رتبہ دے دیا تو اب کوئی اور گھٹا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، سیدنا امیر معاویہ یہ وہ صحابی ہیں، اللہ کے محبوب کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب نے ان کو کاتب وحی بنایا تھا کہ حضور پر جو وحی آتی تھی یہ پیارے صحابی لکھتے تھے۔ آج کا دور کا اگر منشی جو لکھنے والا ہو، خط کرنے والا ہو، خطابت لکھتا ہو، کھاتا لکھتا ہو، تو بندہ 2 نمبر کو رکھتا ہے؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ آج کا بندہ، عام بندہ ہو، چودھری کوئی بھی ہو یا بڑا کوئی کاروباری بندہ یا دکاندار، وہ اپنا منشی رجسٹرار 2 نمبر نہیں رکھتا، کوئی خرابی ہو تو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو جس محبوب پر قرآن نازل ہونا تھا، جس محبوب کی باتیں وحی خدا تھیں، کیا اللہ ایسے محبوب کے لیے ایسا کوئی کاتب رکھ سکتا تھا جس نے کوئی ڈنڈی مارنی تھی؟ نہیں، اللہ نے اسی کو چنا جو پکے تھے، صحابی تھے، مسلمان تھے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ دیا کہ وہ حضور کے کاتب بن گئے، رجسٹرار بن گئے، جو باتیں حضور فرماتے وہ لکھتے تھے۔ اس سے بڑا انعام کسی کو نہیں ہو سکتا۔ یہ شان ہے سیدنا امیر معاویہ کی۔ اور بھی صحابہ تھے جو حضور کی باتوں کو لکھا کرتے تھے، وحی کو لکھا کرتے تھے، قرآن کو لکھا کرتے تھے، لیکن یہ اعزاز امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملا کہ آپ بھی حضور کی باتوں کو لکھا کرتے تھے۔ جو حضور کی باتوں کو لکھے وہ کبھی برا نہیں ہو سکتا، وہ اچھا ہی اچھا ہے۔ آج ہماری باتیں لکھنے والا، ہمارا کاروبار لکھنے والا ہمارے نظر میں بڑا چنگا ہوتا ہے، کیوں جی یہ میرا رجسٹرار ہے، میری گلہ لکھتا ہے، میرا کھاتا سیدھا رکھتا ہے۔ جو حضور کی باتوں کو لکھے، جو قرآن کی باتوں کو لکھے، وہ کتنا رفع والا ہوگا، وہ کتنی شان والا ہوگا۔ جس نے حضور کی مبارک لبوں سے نکلے ہوئے الفاظوں کو اپنے قلم سے لکھ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرے، وہ کتنی شان والا ہوگا۔
اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا یا اللہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، ہدایت دینے والا بھی بنا اور ہدایت یافتہ بھی بنا۔ یہ شان ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ بڑے ہی پکے عاشق تھے کہ ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس آیا، حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ بڑا خوبصورت اور وہ حضور نبی پاک سے شکل ان کی ملتی تھی۔ آپ اٹھے، اٹھ کر اس سے گلے ملے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ اتنا اس کا ادب کر رہے ہیں؟ فرمایا میں ایسے شخص کا کیسے ادب نہ کروں جو حضور کی شکل کے ساتھ ملتا ہے، جو حضور کی شکل کے ساتھ تھوڑا سا ملتا ہو اس کا امیر معاویہ اتنا ادب کرے، اور جو نبی پاک ہے، جو حضور امیر معاویہ کے جو سردار اور نبی ہیں ان سے کتنا پیار کرتے ہوں گے امیر معاویہ۔ یہ شان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو 3 چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں؟ 3۔ پہلی میں یہ چیز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ام حبیبہ ہے، آپ میری بیٹی سے آپ نکاح فرما لیں۔ حضور نے ان کی یہ بات قبول کی اور ان کی بیٹی سے نکاح فرما لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ دوسری بات میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے بیٹے ہیں نا معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ ان کو اپنا کاتب بنا لیں، لکھنے والا بنا لیں، وہی لکھنے والا بنا لیں کہ یہ اچھے خط لکھ سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے ان کو اپنا کاتب بنا لیا۔ اور تیسری بات انہوں نے پیش کی کہ آپ مجھے امیر لشکر بنا دیں، تو آپ نے ان کو امیر لشکر بھی بنا دیا۔ اور فرماتے ہیں اگر راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک اگر ابو سفیان سوال نہ کرتے حضور نہ دیتے، لیکن انہوں نے کیا، اور حضور کی عادت ہے جب کوئی مانگتا ہے تو حضور واپس نہیں لوٹاتے۔ یہ جب حضور شان دے دے، رتبے دے دے تو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔